माजिदा वो जो दूसरा है ना लिंक, वो हीलिंग वाला, वो मुझे समझ नहीं आया वो। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ جی بہت شکریہ، اور سب بہنوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی آپ نے آیات 21 تا 23 سورہ بقرہ کی 3 آیات سنی اور ان کا ترجمہ۔ ہم ان کی کچھ تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی تفسیر اور اس کی گہرائی میں جاؤں، آپ سب کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار ہم نے ویژولائزیشن کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے کچھ سمجھنے کی کوشش کی ان لوگوں کی حالت۔ ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اور آج کی آیات میں ایک خاص فرق ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں فرق بتاؤں، آپ میں سے کوئی بہن جو بیسک اردو گرامر بھی جانتی ہیں، ایون انگلش ہر زبان کی گرامر، مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ میں، تم اور وہ، یہ 3 الفاظ آپ کب استعمال کرتے ہیں؟ میں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم کس کے لیے ہوتا ہے، اور وہ؟ السلام علیکم۔ ان الفاظ کو اس میں ضمیر کہا جاتا ہے، اور یہ جملے کی ابتدائی میں استعمال کیے جاتے ہیں اور مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، موجودگی میں، غیر موجودگی میں ذکر ہو اس لیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، ویری کلوز۔ اوکے، چونکہ انگلش میں بھی سیم یوز ہوتے ہیں نا، آئی، یو اینڈ ہی اور شی اور دے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے لیے؟ جی بالکل، ایکزیکٹلی، یعنی ایک آپ جو موجود ہے، یعنی متکلم، وائی فائی آف کر کے وہ 3G 4G آن کرنا۔ جی، یعنی جب آئی کا صیغہ
متکلم ہوں اور حاضر ہے جو سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن، یعنی ہماری زبان میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں. جو شخص میرے سامنے ہے میں اس سے مخاطب ہوں تو میں اس کے لیے تم کا صیغہ یعنی ڈائریکٹ خطاب کروں گی تو میری الفاظ بدل جائیں گے. ابھی تک جتنی آیات ہم نے دیکھی تھی نا اس میں آپ دیکھیں کہ تھرڈ پرسن کی بات ہوئی تھی. صیغہ جو استعمال ہوا وہ تھرڈ پرسن غائب کا صیغہ تھا. اللہ زینہ ہم، بار بار یہ لفظ آئے وہ لوگ. ایون جب آپ نے وہ دیکھا کہ وہ جو صحرا میں بھٹک گئے تھے تو اس میں بھی ہر جگہ الذی الذین، چاہے وہ کفار کا ذکر آیا یا منافقین کا، یا بالکل شروع میں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ تھرڈ پرسن تھا نا، گویا دور تھے کچھ لوگ، ان سے بات کی جا رہی ہے. اب یہاں پہ نا ایک دم سے خطاب بدل رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کرنے والا ہے. اب بات یو پہ آئے گی، اور جب بات یو کر کے کی جاتی ہے، دیکھیے اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا ایک تھرڈ پرسن کی، تو آپ ہو سکتا ہے کہ خود کو مائنس کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کا دماغ مائنڈ سیٹ فوراً اس پہ ٹیون ان ہو جائے گا کہ بھئی اس وقت مجھے کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہے جو میں نے سننی ہے. وہ کسی کی بھی خبر ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہوگا کہ آپ ڈسٹینس کر سکتے ہیں. خود ہو سکتا ہے بیک سیٹ لے لیں، آپ سوچیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ می، اٹس اباؤٹ دیم، کچھ اور لوگ ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سب کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے وہی باتیں دہرائے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب ہمارے پاس چوائس ختم ہو جائے گی. اب ہمیں انگیج ہونا پڑے گا، اور کیسے انگیج ہونا ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اب چونکہ ڈائریکٹ مخاطب ہے، ایک اور یہاں پہ جو خطاب ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو لوگ تھے نا، جب ہم نے یہ سیکھا اور سمجھا کہ ایک شخص نے آگ جلائی، اور احادیث کے مطابق ہم نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اتنے فکر سے لوگوں کے لیے آگ جلائی، روشنی پھیلائی، وہ ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے. اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے منہ پھیرنے کا سوچا، تو پھر ہم نے ان کی حالت سمجھی کہ جب یعنی ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ ہم ایمان کا اور نفاق کا کمپیریزن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ بدبخت لوگ تھے کہ جن کو اپرچونٹی ملی تھی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست انہوں نے دیکھا، سنا، سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنی ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر لینی ہیں. تو اللہ جب انہوں نے چوز کیا اس رویے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ جو تمہاری چوائس ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا. اب ہم نے امیجن کیا کہ وہاں روشنی موجود ہے اور جس سے وہ سردی سے بچ سکتے ہیں، ان کی حفاظت ہو سکتی ہے، ان کو سب کچھ جو چاہیے وہ یہاں موجود ہے، اور وہ اس سے ہٹتے جا رہے. اور جب وہ وہاں سے ہٹے ہیں، پھر ہم نے ان کی حالت دیکھی کہ چاروں طرف دھماکے ہیں اور بجلی چمک رہی ہے اور بہت بری حالت ہو گئی ہے. اس سین کو آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں دوبارہ سے، کہ وہیں وہ گھبرائے ہوئے خوف زدہ لوگ جو بجلی کی روشنی میں چند قدم اٹھاتے ہیں اور پھر کنفیوز ہو کے رک جاتے ہیں، جن کے چاروں طرف خطرہ ہے. ہمیں مطلب ترس و رحم آنے لگا تھا نا صرف ان کی بات سن کے. تو رب ہے. اب ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے بیک وقت، وہ لوگ بھی جو کفر کر چکے، جن کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے. سب کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ایسے جیسے کوئی گم ہو گیا اور اس کو کوئی پیار سے بلائے، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، ابھی بھی چانس ہے. تو سوچے کہ جو پھر اتنی مشکل میں ہو اور اس کو کوئی پیار سے بلائے، تو اس کا نیچرل ریاکشن تو یہ ہونا چاہیے نا، اٹھ کے چل پڑے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پکار پر انہوں نے لبیک کہا یا نہیں کہا. یہاں پہ ان کو جو کہا گیا کہ اے لوگو، انسانوں، یا ایھا الناس، اچھا یہاں پہ ان کو یہ نہیں کہا جا رہا یا ایھا المنافقون یا ایھا الذین کفروا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو ناس کہہ رہا ہے. ناس کیوں کہہ رہا ہے؟ جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں اے میرے پیارے بچوں،
یعنی اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، لوگو. انسان جب لفظ کہا جاتا ہے قرآن میں عموماً تین معنوں میں آیا ہے. ایک تو جو ہم نے سن رکھا ہے کہ انسان نسیان سے نکلا ہے، جس کا ایک مطلب ہے کہ بھول جانے والا. تو چونکہ انسان اپنا پہلا وعدہ بھول گیا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اور اس درخت کا پھل کھایا، تو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے کہ اس وعدے کو یاد کرو. انسان کیا ہے کہ وہ بار بار اس کو یاد کراتا ہے. پھر دوسرا معنی آنس، انسان نکلا آنس سے کہ ایسی چیز جو محسوس ہو، جو نظر آئے. انسان کا اپوزٹ جن ہے، جن جنہ سے نکلا، جو کور ہو، جو چھپا ہوا ہو، جو نظر نہ آئے. ماں کے پیٹ میں جو بیبی ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کور ہوتا ہے، وہ چھپا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. تو انسان اسے کہتے ہیں جو نظر آئے. لیکن ایک تیسرا معنی ہے جو یہاں پہ یعنی یہاں پہ جو اللہ نے انسان کہا، تو وہ اس میں وہ تیسرا معنی ہے. انسان ان سے بھی ہے، انسیت سے، کہ جس میں کمپیشن ہے. اس کے اپوزٹ وحشی ہے. اب وحشی کسے ہم کہتے ہیں؟ عموماً ہم جانوروں کے لیے لفظ کہتے ہیں وحشی جانور. وحشی کیوں ہم ان کو کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ آپ نے کبھی کسی جانور کو دیکھا ہے کہ وہ نپکن پہن کے، چھری کانٹا لے کے یا ہاتھ دھو کے بیٹھا ہے اور بڑے تہذیب سے کھانا کھا رہا ہے؟ نہیں نا. اس لیے ہم ان کو وحشی کہتے ہیں، کیونکہ انسان میں سویلائزیشن ہے. انسان کے اندر ہی اللہ نے رکھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے. یہ انسان ہی ہے کہ راستے میں آپ چل رہے ہوتے ہیں اور راستے میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کانٹا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو یہ انسان ہونا یعنی انسانیت کا درجہ ہے. تو یہاں پہ یہ وہ مطلب ہے کہ وہ انسان کے جس کے اندر کمپیشن ہے، جس کے اندر انسیت ہے، افیلیشن ہے، جو رکھی گئی ہے اس کے اندر انسیت، اس صفت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگو یا ایوہ الناس، کہ ہم سب کے اندر اصل میں اللہ کی محبت ہے. اس محبت کو، کیونکہ وہ ہمارا معبود ہے، ہمارے اندر اس نے اپنی روح پھونکی ہے، اس کی محبت ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے. ہماری فطرت میں معبود سے محبت رکھ دی گئی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. اچھا، یہاں پہ اعبدوا، عبادت لفظ دوبارہ آ گیا. اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں بھی عبادت لفظ آیا تھا. تو کوئی بہن مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں پہ تھا؟ عبادت کا لفظ سورہ فاتحہ میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایکسیلنٹ، ویل ڈن جی. وہاں پہ بھی عبادت کا لفظ آیا، یہاں دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک، لیکن وہاں کس نے کہا تھا ایاک نعبد؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نے ایک کمٹمنٹ شو کی. اب یہاں پہ آرڈر آ رہا ہے، اگین ڈائریکٹ آ رہا ہے اعبدو. تم نے کہا تھا نا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تو ٹھیک ہے آ جاؤ. اعبدو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. گویا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کی اور اب اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہا ہے. تو یہ ٹو وے کنورسیشن ہو گئی. یوں لگ رہا ہے کہ گفتگو چل رہی ہے، ہم نے شروع کی اور اللہ نے اس کا جواب دیا، تو یہ گفتگو اس طرح مکمل ہو گئی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھاؤ کہ جو تم نے کہا تھا. درمیان میں کیا آیا؟ وہاں پہ بھی عبد کا، عبادت کا آیا ذکر، یہاں پہ بھی عبادت کا دوبارہ آیا. درمیان میں صرف فاتحہ میں بھی 3 گروہ کا ذکر آیا، انعام یافتہ، مغضوب اور وہ جو راستہ گم کر بیٹھے. یہاں پہ بھی ایسے ہی 3 لوگ جن کا ہم نے ذکر پڑھا کہ وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے غیب کو مان لیا، اور وہ جن کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، اور وہ لوگ جن کو چانس ملا، ہدایت ان تک پہنچی، لیکن اس ہدایت کو انہوں نے بیچ کے گمراہی خریدی. اور پھر سمن بکمن، یعنی ان کے لیے ہم نے جن کی کوالٹیز پڑھی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا تارکہم فی ظلمات، ختم اللہ علی قلوبہم، جنہوں نے انگلیاں ٹھونس لی. یہ سارے یہ لوگ تھے. اب دیکھیں جب ہم ان لوگوں کی وہ کوالٹیز پڑھ رہے تھے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ہم اس چیز کو ویژولائزیشن کر رہے تھے تو
حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ میں آپ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، لیکن دل کانپ رہا تھا نا. آپ لوگوں میں سے بہت ساری بہنوں نے یہ شیئر کیا کہ ہم خوف زدہ ہو رہی تھی اور بار بار ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم پہ بات نہ آ جائے، کہیں ہم تو نہیں ہیں اس سین میں. نہ چاہتے ہوئے بھی دھیان جا رہا تھا، کیونکہ اصل میں ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے بارے میں سن کے نا ہمیں یوں لگ رہا تھا they were abandoned، وہ آئسولیشن میں جا چکے ہیں لوگ. اور ہمیں ڈر اس بات پہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح دور نہ ہو جائیں، یعنی we want to feel cozy, we want to stay close. تو ہم گھبرا رہے تھے نا. تو یہاں پہ ایسے جیسے نا ہم اگر تھوڑا سا بھی گھبرائے ہیں ان آیات سے، تو ایسے جیسے کوئی ہمیں سودنگ آواز دے رہا ہے، ڈونٹ وری، تم میری بندی ہو، آجو میری عبادت کر لو. ایسے جیسے نا کوئی کمفرٹ دے رہا ہے. تو سوچے کہ ایک قسم کی تھراپی ہو رہی ہے ہماری، کہ تمہارا دل کانپ رہا تھا وہ ساری آیتیں پڑھ کے، تمہیں شک پڑ رہا تھا کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ، تو نہیں، آجو، میں تمہیں چانس دے رہا ہوں، میں تمہیں ناز کہہ رہا ہوں، تم میری بندی ہو، تم آجو میرے پاس اور میری بندگی کر لو، میں تمہارا رب ہوں. تو یہاں پہ جو ہے نا ہمیں ایک تسلی سی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لاسٹ اگر ہم ہو جاتے تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بار بار ہمیں بلا رہا ہے اور ہمارے پاس ہمیشہ چانس ہے کہ ہم اس کے بلانے پہ چلے جائیں. پھر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اب چوائس بھی ختم ہو گئی. اب تک جو آیات آئیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے ہاں ٹھیک ہے ایمان ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے جس لیول پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مفلحون بس ہے. ٹھیک ہے، پتہ ہے کلمہ پڑا ہوا ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، بہت ہائی لیول کے ہم نہیں ہیں. لیکن ہم کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں کافر بھی نہیں ہوں، کہ میں انکار کر دوں قرآن کا یا اللہ کا، یا انکار بھی نہیں کیا، اور تیسری کیٹیگری میں بھی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، آج تو بہت زیادہ آج کل کا زمانہ یہ کہ ہر بندہ کسی بھی چیز پہ سپیچ کر سکتا ہے. ٹھیک، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بندے میں فلاسفی میں، ریلیجن میں ڈگری کی ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، اور وہ اتنا اچھا لیکچر دے رہا ہو، لیکن اس کے عمل پہ اس چیز کا کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ ڈگری میں یہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ ایک بندہ جیولوجی میں ڈگری کا رہا ہے تو وہ اپنی زندگی میں کوئی حوالے سے تبدیلی لے کر آئے. لیکن غیب کا جو ایمان ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اسلام پہ لیکچر اچھا دے دے اور اس پہ کوئی امپیکٹ نہ ہو. میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کتاب نہیں ہے، کتابیں ایموشن لیس ہوتی ہیں، یعنی کتاب تو ہے لیکن اس طرح کی کتاب نہیں ہے. یعنی بہت اسپیشل بک ہے کہ جس کی آیات کے اندر ایموشنز چھپے ہیں، اور ہم بار بار ایموشنلی اس آیت کے پیچھے اپنے ایموشنز کو فیل کر رہے ہیں، ایموشنلی اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ہم ہر آیت کے اندر جو کچھ اللہ بتانے کی کوشش آ رہا ہے اس کو اپنے اندر ابزارب کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ اب یوں لگ رہا ہے چوائس ختم ہوگی. بھائی ٹھیک ہے، اگر کسی نہ کسی کیٹیگری میں تمہیں آنا پڑے گا، یو ڈونٹ ہیو اینی چوائس ناؤ، کہ اگلا قرآن اب تم اس طرح نہیں پڑھ سکتے. چوز کرو کدھر جا کے پڑھنا ہے، یا غیب پہ ایمان لے آؤ اور اس کی وجہ ہم دیکھیں گے. اگر وہاں نہیں تو پھر ان میں جانا پڑے گا جن لوگوں کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، نہیں تو وہ نفاق میں جانا پڑے گا. تو پھر ظاہر ہے اب ہمارے پاس چوائس تو ختم ہو گئی نا. تو ہماری کوشش اور نیت تو یہی ہونی چاہیے نا کہ ہم پہلی کیٹیگری میں آئے، ہم اللہ پہ ایمان لے آئے. اللہ پہ ایمان لانے کا جو لفظ آیا ربکم، رب کی بات سورہ فاتحہ میں بھی ہوئی، یہاں پہ دوبارہ آ گیا نا کہ جس کا ہم نے پڑھا مربی، مالک، منعم، قیم، اس میں سب صفات ہم نے پڑھی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو جیسے ہر چیز کا ایک تھیم ہوتا ہے نا، ہر چیز کی ایک فلسفی ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے. تو پورے جو قرآن کا مضمون ہے، جو مین تھیم ہے، جو بنیاد ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ رب ہے اور میں عبد ہوں. قرآن اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، یہ چیز کہیں چینج نہیں ہوگی. وہ رب ہے اور میں اس کی بندی. مجھے اس لیے اپنا نام اچھا لگتا ہے عابدہ. میرا دل کرتا ہے مجھے کوئی نہ آنٹی کہے نہ کچھ کہے، مجھے عابدہ کہے.
وہ دعا ہے نا انا عبدو کا، تو میں اکثر کہتی ہوں انا عابدہ کہ اللہ تعالیٰ میرا تو نام بھی عابدہ ہے، حل یرحم العابد الا الرب. تو عبد کیا ہے؟ یعنی یہ مین تھیم ہے قرآن کا، جس کو آپ سمجھ لیں تو پھر پورا قرآن سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی میری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم عبد ہیں اور وہ رب ہے. یہ پوزیشن کبھی چینج نہیں ہو سکتی، یہ اس کی بنیاد ہے. اچھا اب دیکھیں، اگر ہم اس ریلیشن شپ کو سمجھ لیں، اب ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے؟ ہمارے ارد گرد ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، بہت سارے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. ہم ایک کسی سوسائٹی، کسی کنٹری کے سٹیزنز بھی ہیں. ہر پوزیشن، ہر ریلیشن شپ کچھ رائٹس اور ریسپانسبلٹیز کی پہ مشتمل ہوتا ہے. اگر میں والدین ہوں تو میری کچھ رائٹس اور کچھ ذمہ داریاں، اگر میں اولاد ہوں تو میری اس حوالے سے کچھ ذمہ داریاں. اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں وہ رب ہے اور ہم عبد ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں. تو پھر اس کی ریلیشن شپ کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ میں اس کی غلام ہوں. وہ رحمان ہے تو میں اس کی رحمت کو لینا چاہتی ہوں. وہ رازق ہے تو میں مرزوق ہوں، میں اس سے رزق لینا چاہتی ہوں. وہ غفور ہے تو میں اس سے بخشش مانگتی ہوں. یعنی اس کا پرتو، میں اس سے ریسیور ہوں. یعنی اللہ کے کئی نام ہیں، لیکن جو مین تعلق ہے وہ کیا ہے کہ وہ رب ہے، میں عبد ہوں اور اس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہاں پہ ایک صفت اور ایڈ ہو رہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں اس کی مخلوق ہوں. یعنی یہ فنڈامنٹل پوزیشن ہے جو قرآن نے بتا دی. وہ ہمارا اونر ہے، ہمارا آقا ہے. اور رب کا اگر آپ میں سے کسی نے دوبارہ جاننا ہو تو ہم نے صرف فاتحہ جب کی تھی تو رب کو بہت ڈیٹیل سے جانا تھا، تو آپ لوگ ویڈیو 1 دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں رائٹس اس کی بات کروں گی، غلام کی، کہ ہماری رسپانسبلٹی. رب کو تو ہم نے سمجھا کچھ حد تک، غلام اب کیا کرے؟ غلام کون ہوتا ہے؟ سلیو کون ہوتا ہے؟ دیکھیں اس وقت میرے اور آپ کے لیے نا یہ جو غلامی کا کانسیپٹ ہے، ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں اس میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم نے صرف کتابوں اور فلموں میں دیکھا ہے. ہمارے ہاں نا ملازمت کا کانسیپٹ زیادہ ہے. یعنی جابس کرتے ہیں لوگ، مگر جابس میں کیا ہے، کچھ ٹائمنگز، کچھ آورز ہوتے ہیں اور اس کی تنخواہ ملتی ہے. یا پھر ہم نے دیکھا ایک پوزیشن کے بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، بزنس پارٹنر کو بھی کچھ ملتا ہے ان ریٹرن. جو غلام ہوتا ہے نا، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا مالک پہ. ٹھیک، اس کو جو ملتا ہے وہ مالک دے دو تو دے دے. پر یہاں پہ نا تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے. جب میں یہ آپ کے سامنے مثال رکھ رہی ہوں کہ ہم غلام ہیں، وہ مالک ہے، تو ٹو بی آنیسٹ میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے کہ جب میں یہ ٹرم یوز کرتی تھی، وہ رب ہے، ہم عبد ہیں، تو بار بار غلامی کی طرف نہ وہ دھیان جاتا تھا. جو کچھ حضرت بلال کے ساتھ ہوا، غلامی کی تاریخ تھی دور. اور پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ مووی دیکھی جو بنی تھی، ایک شخص نے کتاب لکھی تھی 12 years of slavery، اور اس پہ فلم بنی اور غلامی پہ انہوں نے، مطلب ظاہر ہے یہ سچی ہسٹری جو یورپ کی برسٹل میں، چونکہ میرا جو شہر ہے یہاں پہ جو شپس آیا کرتے تھے غلاموں سے بھرے ہوئے، وہ یہاں پہ آ کے رکا کرتے تھے. تو یہاں پہ ایک میوزیم بنا ہوا ہے جس میں اس دور کی غلامی کی ساری تصویریں ہیں. اس کو دیکھ کے اور جب وہ فلم دیکھتے ہیں، پھر آپ سے کھانا نہیں کھانے ہوتا نا، آپ یو فیل افیکٹڈ بائی اٹ. ظاہر ہے انسان کو اس لیول پہ دیکھ کے تو عجیب کی کیفیت ہوتی ہے. تو پھر ہم نے تو غلامی اس طرح سمجھی نا کہ غلامی جب بھی ایگزسٹ کی ہے اس میں ظلم، بربریت اور انسان کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا. تو پھر سمجھ رہی ہے نا میرا پوائنٹ؟ پھر بندہ سوچتا ہے اچھا وہ رب ہے، مالک ہے، میں عبد ہوں، تو یہ کیسا ریلیشن شپ ہے؟ یعنی مے بی کہ ہم تھوڑا سا اس سے مکس ہو جائیں، تھوڑا سا اس کی جھلکی آ جائے. لیکن یہاں پہ ہمیں روک کے نا اس کو چینج کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کہ یہ جتنے بھی غلام تھے یہ بائی چوائس غلام نہیں تھے. آج تک کسی مالک نے ان کو چوائس نہیں دی تھی. اگر ان کو چوز دیا جاتا تو وہ پھر اپنے آپ کو آزاد کہتے تھے.
اور ہمارا مالک وہ ہے جو سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے وہ بھاگ جائے کفر کر لے۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھے کہ ایک ایسا مالک ہے جو ہمیں خود ہی کہہ رہا ہے، خود آزادی دے رہا ہے مالک بن کے بھی۔ اچھا پھر اس مالک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے تو غلامی کی وہ ایکسٹریم شکل دیکھی، مگر وہ مالک جو اپنے غلام کا خیال رکھے لیکن غلام الٹا اٹھ کے اس کا انکار کرے، اس کا مذاق اڑائے، اسے ایون اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، اس سے بھاگ جائے مگر تنہا اسی سے لیتا جائے، مگر اس کا برتاؤ مالک کے ساتھ بہت ہی برا ہو، تو پھر ایک طرف تو ہم نے وہ ایکسٹریم دیکھی کہ مالک یہ کر رہے ہیں تو ہم حیران ہوں گے کہ وہ کیسا مالک ہے جو اس طرح کے غلام کو برداشت کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا رب ایک ایسا مالک ہے کہ پوری دنیا کے ایتھیسٹ وہ جو نہیں مان رہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ جو رب کا انکار کر رہے ہیں اس کو مالک نہیں مان رہے کہ ان کا گلا بند ہو جائے کہ بھئی ان کا آج کھانا جسم کھانا نہیں ہضم کرے گا، یا سارے کہیں سورج نکلے اور ان کے گھر کے اوپر سے اندھیرا ہو جائے، ان کے لیے آکسیجن روک لی جائے۔ انسان کس قدر نافرمانی کر رہا ہے، اس کا کھار ہے۔ دیکھیں آپ ہمیں سے بہت ساری بہنیں مائیں ہیں، والدین اولاد کے لیے بہت کچھ کریں، بہت کچھ کریں، اور اولاد بڑی ہو کے نافرمان ہو اور کبھی بھی نہ پوچھے، اور پھر آگے انہیریٹنس کلیم کرنا چاہے کہ نہیں نہیں مجھے حصہ چاہیے، اور لیکن عملی طور پہ وہ مانے بھی نہ کہ یہ اس کے والدین ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہ کیا پوزیشن ہوگی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں الرحمن کہہ رہا ہے رب کے ساتھ کہ وہ رب ہے الرحمن الرحیم، اور ہم نے اس کی رحمت کو بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ اس قدر مہربان ہے کہ جو انکار کریں ان کو بھی دے رہا ہے، ان سے بھی رحمت کا برتاؤ کرتا ہے، ان کو بار بار چانس دیتا ہے، اور ان سب کو آواز دے رہا ہے یا ایھا الناس، کسی اس میں سب شامل ہے، یعنی کوئی بھی وہ جو صحرا میں گم ہو گئے تھے یا جو سمن بکمن تھے وہ ان میں سے کوئی بھی واپس آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھول دے گا۔ وہ کسی کو نہیں کہے گا، جیسے کورونے میں کسی نے اگر پہلی بار نماز پڑھی ہے تو اللہ تو نہیں کہے گا کہ کیوں آئے ہو اب میرے پاس، وہ تو آنے والے کو نہیں پیچھے بھیجتا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ ذی خلقکم، کہ دیکھو اس نے تو تمہیں پیدا کیا نا، وہ تمہارا خالق بھی ہے، صرف مالک نہیں ہے، تو یہ زندگی کتنا بڑا انعام ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ یہ جملہ بھول جاتے ہیں، بھئی ہم نے کوئی چوز کیا تھا پیدا ہونا، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پھر یہ زندگی دی، کیوں پیدا کر دیا، اور کچھ اس پہ بڑی شاعری لکھی گئی، اور زیادہ اس پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ جس میں بعض دفعہ دین سیکھنے اور سکھانے والے لوگ بھی بعض دفعہ یہ بات کر جاتے ہیں کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو ان کو بطور سزا دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ کانسیپٹ پتہ نہیں کہاں سے آیا، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اکثر لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی یہ بات کر جاتے ہیں کہ بطور سزا انسان کو اللہ نے بھیجا ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن میں جو حضرت آدم کی پیدائش کا مرحلہ ہے وہ تو ساری پلاننگ اللہ کی، وہ ہمیں قرآن کھول کھول کے بتاتا ہے کہ اللہ نے اس طرح اسکیم بنائی کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن اگر ہم لوگ جب اس طرح بات کرتے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بیٹھے ہوئے تھے تو شیطان نے کوئی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ریئیکٹیو ہو کے یہ پلان بنا ڈالا۔ ایسا تو نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم لکھی اس کے بعد میں شیطان نے جو ریئیکٹ کیا سو کیا، اللہ نے اپنی جو پلاننگ رکھی ہوئی تھی اس مطابق انسان کو نہ صرف بھیجا بلکہ زندگی بہت خوبصورت نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم زندگی کی نعمت کی قدر کریں، جبھی تو اس نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا اور بہت خوبصورت بنایا۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت اور محبت کا مزہ چکھے، یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں صرف پیدا نہیں کیا بلکہ زندگی سکھانے کے طریقے، گزارنے کے طریقے سکھائے، ہمیں قابلیت دی، ہدایت کا سامان کیا۔ کیوں؟ وہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، اس نے زندگی بطور سزا نہیں دی، بطور انعام دی ہے۔ زندگی نعمت ہے، اس کو ہمیشہ نعمت ہی سمجھنا چاہیے۔ ہمارا دنیا میں آنا ایک نعمت ہے، ورنہ ہم کیسے مزہ چکھتے اس کے رحمان ہونے کا اور اس کی ہدایت کا۔ اب مزے کی بات کہ پیدائش کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے
ہدایت کا ذکر پہلے کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا. اور یہاں پہ بھی پہلے ذالک الکتاب ساری بات کتاب ہدایت کی آئی, اور اب ذکر آ رہا ہے پیدائش کا. گویا ہدایت اتنی امپورٹنٹ ہے, ظاہر اگر مینول نہیں ہے تو پروڈکٹ کیا سمجھ آئے گی, تو ہدایت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں پیدائش کی بات بعد میں کی گئی ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ خود کی حفاظت لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو. کس سے بچ سکو, کہاں سے بچنا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بچ سکو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جانا وہ جو 3 گروہ تھے جن کا ہم نے ذکر پڑھا, کہ کہیں ایسا نہ ہو تم راستہ گم کر بیٹھو, کہیں ایسا نہ ہو تم مغضوب ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلطی سے ہدایت دے کے تو گمراہی خرید لو. ان سے بچنے کے لیے تم میری بندگی کرو تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو, اور میری بندگی تمہیں بچا لے گی. تم ان میں سے کسی پھر گروہ میں نہیں جاؤ گے. تم میرے پاس آ جاؤ, تم نہ صحرا میں گھومو گے, نہ تم سمن بکمن بنو گے, بلکہ میں تمہیں روشنی دوں گا. اور لا الہ الا اللہ کہہ کہ ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اب ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے کہ ہم اس ہدایت کو سمجھیں, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اب اگر کوئی شخص گھر سے جائے, خود دروازہ کھلا چھوڑ جائے اور اس کے گھر چوری ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں جو اللہ کی مرضی, اب جو ہماری ذمہ داری ہے وہ تو ہم نے پوری کرنی ہے نا. تالا تو لگانا پڑے گا, سیٹ بیلٹ بھی لگانی پڑے گی, اونٹ بھی باندھنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو آسان بنا دیا ہمارے لیے ہدایت کو, اب اس سے سمجھنا سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ہم بچ سکے. تتقون. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ نا ایک نقطہ اور ہے, اس سے پہلے کہ میں اگلی آیت پہ جاؤں جو ہم بہت انجوائے کریں گے اگین, ایک نقطہ اور سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندگی کرو میری ہدایت کا ذکر پہلے کیا, رب کا ذکر کیا اور اپنا تعارف دیا, پھر تخلیق کی بات کی. ٹھیک, پیچھے بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے پہلا اپنا تعارف دیا ہے, پھر وہ انسان کی پیدائش کی بات کرتا ہے. پھر قرآن میں کئی جگہ یہ پیٹرن آیا, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی, یعنی رب ہونے کا ذکر ہمیشہ پہلے آتا ہے, پھر اس کے بعد پیدائش کا آتا ہے. اب اگر ہم دنیا میں اس کی بات کریں تو ہم تو پہلے یعنی کوئی بندہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں نا, پھر اس کے ماسٹر تک پہنچتے ہیں, اور کوئی پروڈکٹ آتی ہے تو تب ہی وہ اس کا مالک مشہور ہوتا ہے, تب ہی ہمارا دھیان اس کے جاتا ہے. یہ ہماری نیچر ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل الٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے, ہماری ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے ہے, لیکن ہماری نیچر سے قریب ہے. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں, یعنی ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پہلے اپنے رب ہونے کی اور ہدایت کی بات کر رہا ہے, پھر میرے اور آپ کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک چھوٹا سا پوائنٹ. اچھا آپ میں سے کوئی ایسی بہن جس کے ابھی کوئی بیبی ہوا ہو, نیو بورن بیبی, یا ابھی چھوٹا بچہ ہو, تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں نیو بورن بیبی کی نیڈز کیا ہوتی ہیں؟ اچھا جن کا نیو بورن نہیں بھی ہے, بیبیز تو بہت سارے سنبھالے ہوئے ہیں نا آپ نے, جو بڑے بھی ہو گئے ہیں تو بیبیز تو ہے نا آپ کے. میں بتاؤں آپ بہن؟ ہاں جی زاہدہ با جی, اگر کوئی ینگ مدرز پہلے دیکھ لینے دیں مجھے, پھر میں آپ ٹھیک ہے, لیکن بہت شکریہ. جی حمیرہ شہباز, جس کے ابھی بیبی ہوا ہو یا کر, جی حمیرہ آپ بات کریں. حمیرہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, یا کوئی اور بہن جن کے بیبی ہوا ہو یا جن کے ابھی بچے چھوٹے ہوں, کیا بیبیز کی نیڈز ہوتی ہیں؟ نہیں تو پھر ہم زاہدہ با جی سے دیکھ لیں گے. میں بولوں ابا, جی حرین. بچے کو دودھ چاہیے ہوتا ہے بار بار, اور اس کو مجھے نہیں لگتا کچھ اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو بس دودھ ہی چاہیے. ہیلو, ہاں جی. جی حمیرہ. ہاں جی میری آواز آ رہی ہے؟ پہلے آواز نہیں آ رہی. جی اب آ ہاں رہی. جی, وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بھی چھوٹے بچے ہیں, ایک 4 سال کا ایک 2 سال کا ہے نا, تو بچے کی تو نیڈس بہت ساری ہوتی ہیں, ان کو پیار بھی, کیئر بھی, اور پھر کھانے کی ضرورت, اور ان کا خیال رکھنا, ان کو ٹوائز بھی چاہیے, ایسی نیڈس ہوتی ہیں. دیکھیں جو بیسک نیڈس ہیں, گرمی ہاں سردی بیسک ان کا کھانا پینا, ان کا خیال رکھنا.
یعنی ایک بچہ اپنی کیئر کوئی کر سکتا ہے کسی حوالے سے؟ نہیں، چاہے کسی وہ بھی حوالے سے نہیں کر سکتا. ان کو نہلانا دھلانا کھلانا سب ماں کا ہی کام ہے. یعنی ایون گرمی سردی موسم سے بچاؤ، اگر وہ ہاں جی، نیچے گر جائے یعنی وہ تو اپنا ہاتھ بھی نہیں یوز کر سکتا نا، ہاں بالکل ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جی. ہر طرح سے. اس کو ہاں جی، مکمل کیئر چاہیے، یعنی کوئی ایک کام جو چھوٹا بیبی خود کر سکتا ہو. وہ اسمائل خود دے سکتا ہے. رونے کا کام ہے. رونے کا کام ہے اور اسمائل دے سکتا ہے. نہیں، ہاں بالکل وہی بات ہے کہ ایک بیبی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا کوئی خیال رکھے، اس کا کوئی کیئر ٹیکر. ہم سب اس پہ ایگری کرتے ہیں نا، بیبیز کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس سے کیا پتا چلا کہ ایک ہم انسانوں کے اندر جو پہلی چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی ہمارا خیال رکھے. ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک، اب ہمارے ڈیپینڈنٹ ہونا ہماری نیچر سے قریب تر ہے. آپ سمجھ رہی ہیں نا، یعنی میں اور آپ سب ایک ایسے وقت سے گزرے ہیں جہاں پہ ہم ڈیپینڈنٹ تھے، وہ محتاجی کا کنسپٹ. تو اللہ کو جب ہم اپنا رب کہہ رہے ہیں نا تو اٹ مینس کہ ہم اس کے محتاج ہیں، ہماری ساری نیڈز وہ پوری کرتا ہے، ہم عبد ہیں. اب دیکھیں انسان نے جب بھی اپنی پیدائش پہ غور کیا ہے، یا جب ہم بات کرتے ہیں ہر انسان دنیا میں جو بھی انسان ہے، کبھی نہ کبھی ان کے ذہن میں سوچ آتی ہے کہ why I'm here, where did I come from. کبھی نہ کبھی یہ سوال اٹھتے ہیں، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ایسے ہم بعض دفعہ سوال صرف اتنی ہوتے ہیں آج پکانا کیا ہے. تو یعنی آج کل کا انسان جو ہے نا وہ بعض دفعہ سوچ میں بہت پیچھے ہو جاتا ہے. ڈیجیٹل میڈیا نے سوچ بہت حد تک افیکٹ کی ہے. لیکن فرض کیجئے کہ اگر ایک انسان سوال کرتا ہے کہ اس کا پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو پھر اس کو اس کا اللہ تعالیٰ جب اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، منعم کہہ رہا ہے، قیم کہہ رہا ہے، مربی کہہ رہا ہے، تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہماری نیڈز پوری کرتا ہے رب ہونے کے ناطے، اور ساتھ ہی وہ ہمارا خالق بھی ہے. یعنی اب دیکھیں اس کا خالق ہونا ہمیں یاد نہیں رہتا. یہاں پہ پھر ایشو پیدا ہوتا ہے نا. میں ڈیپینڈنٹ ہوں اپنے پیرنٹس کی، اور مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں اپنی ماں کی پیدائش، ماں کی حد تک وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے. یعنی میرے رب نے مجھے پیدا کیا، وہ تو میرے سب کانشیس مائنڈ میں ہوگا، لیکن مجھے تو یاد نہیں ہے نا. ہم سب کو یاد نہیں ہے. تو جب ہم اس کو رب مان رہے ہیں، خالق مان رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جیسے فرض کیجئے کہ غلام کو مالک نظر ہی نہ آئے تو مور لائکلی وہ نافرمانی کرنا شروع کر دے گا نا. تو یہاں پہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ جب والدین پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا، تو بائی نیچر ہم محتاجی ڈیپینڈنٹ ہونے کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ لائل ہوتا ہے، یا پھر جو ماں باپ کے ذریعے رشتے بنے ان کے ساتھ وہ لائل ہوتا ہے. وہ اس کے باپ دادا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی ہو سکتے ہیں. ایون جس قبیلے میں وہ پیدا ہوا، جس برادری میں، جس ملک میں، وہ کلچر، وہ لینگویج، وہ ساروں سے اس کو نا ایک محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سراؤنڈنگز میں، کس وجہ سے کہ بھائی ماں کی پیدائش اس حد تک صرف وہ جا سکتا ہے، اس سے پیچھے ایک خالق ہے، وہاں تک تو دماغ نہیں لے کے جا رہا نا. تو وہ اپنی لائلٹیز کو ان کے ساتھ کر لیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں ان کا ڈیپینڈنٹ ہوں، میری ماں نے مجھے یہاں پہ دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی ہے، تو یہی میری لائلٹیز ہیں، یہی میری دنیا ہے، اور انہی کے ساتھ مجھے چلنا ہے. اب دیکھیں قرآن، جتنے بھی انبیاء کے قصے قرآن میں آئے ہیں، جب بھی قوموں نے ان کا انکار کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ نحن وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے باپ دادا کو اس طریقے پہ پایا ہے، ہماری لائلٹیز ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہے، ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہی ہماری نیڈز کا خیال رکھتے رہے. ہم یہ لائلٹیز کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، ہمارا خاندان ناراض ہو جائے گا، معاشرے کے رسم و رواج، برادری، ہماری ساری لائلٹیز ان کے ساتھ ہیں. تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم اتنے سارے لوگوں کو ناراض کر دیں، ہم اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیں، ہم اپنی ہسٹری چینج کر دیں اور ایک اللہ کو مان جائیں؟ ہم کیسے یہ ساری لائلٹیز کو چھوڑ دیں؟
یہاں پہ اب چونکہ غلام کو تو مالک نظر نہیں آ رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کیا کہی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جب آپ غیب پہ ایمان لاتے ہیں تو آپ کی دماغ اپروچ کرتا ہے اس کے خالق ہونے پر۔ اب اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خالقکم والذین من قبلکم، اللہ کے بندو تمہیں بھی میں نے پیدا کیا اور جو تم سے پہلے، جن کے ساتھ تم اتنے لائل ہو رہے ہو نا، میرے باپ دادا، میرا رسم و رواج، میرا کلچر، میری سوسائٹی، اللہ کے بندو میں نے ہی تو پیدا کیا تھا ان کو۔ تو حقدار کون ہے تمہارے کہ تم اس سے لائل ہو؟ تمہاری لائلٹی اور وفاداری کا اصل حقدار تو میں بنتا ہوں، اور تم ڈیپینڈنٹ ہو اپنے ماں پہ، لیکن میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، اصل ڈیپینڈ تو تم مجھ پہ کرتے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پہلے اپنے رب ہونے کا ذکر کیا کہ جو تمہاری نیڈز ہے نا اس کا پہلے بتا دیا، پہلے سارا اس کو ایکسپلین کیا، پھر پیدائش کا ذکر کیا، اور پھر اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ آگے لے کے چل رہا ہے، بات کو تھوڑا اور کلیئر کرے گا کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھا دیا۔ فراش ہم اردو زبان میں لفظ فرش بولتے ہیں۔ اچھا کون سا فرش ہے، یعنی اگر واک کرنی پڑے تھوڑی دیر کے لیے بغیر جوتوں کے، تو فرش میں کیا کوالٹی ہوگی کہ آپ اس پہ چل سکیں گے؟ چلنے کے لیے فرش میں کیا ہونا ضروری ہے کہ ہم اس پہ چل سکیں؟ جی منظم ہموار ہو، کیا ہو؟ ہموار ہو، ٹھیک، ایک کوالٹی یہ ہو، صاف ستھرا ہو، صاف ستھرا ہونا چاہیے، ٹھنڈا اور گھاس کی مانے گرم جگہ پہ نہیں چل ہاں سکتے۔ یعنی بہت گرم نہ ہو کہ پاؤں جل جائیں۔ دوسرے پلانٹس کی کیا سچویشن ہے؟ دوسرے پلانٹ سے ذرا کمپیئر کریں۔ کشش ثقل یہاں تو سب سے زیادہ ہاں گریوی جو رکھی ہے اللہ نے، جی جی تو ہم یعنی وہ آپ کو پکڑ کے رکھ سکے۔ اور کیا دوسرے پلانٹس پہ ہے اور زمین پہ نہیں ہے کہ وہاں پہ تو نہیں آپ چل سکتے؟ زمین کا فرش ہونا، اس کو کمپیئر کریں نا، مریخ کو کیوں نہیں فرش کہا؟ آپ نے کبھی اس کی سطح دیکھی ہے، سرفیس سطح نہیں ہے، کیا ہے، کیا یعنی کیا خرابی ہے دوسرے پلانٹس پہ اگر کوئی واک کرنا چاہے تو کیا پتھریلی ہے یا ہموار نہیں ہے؟ گڑے ہیں، گریوٹی ہے نا، گریوٹی ہے، وہاں پہ فلوٹنگ کرتے ہیں، اسٹیبل نہیں چل سکتے، جیسے یہاں گراؤنڈڈ ہے، ارتھ پہ ایک ایک قدم رکھتے ہیں، وہاں پہ ایئر میں ہم اڑتے ہیں۔ زمین پہ اللہ میاں نے ہمارے پاؤں مضبوط جما دیے ہیں، ٹھہراؤ ہے زمین میں، ہائیسٹ گریوٹی آتی ہے۔ جی فرزانہ کیا کہہ رہی تھی؟ زمین میں ٹھہراؤ ہے، یعنی کہ ہاں صحیح ہے، ٹھہرا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں آپ ساری بالکل 100% صحیح کہہ رہی ہیں، بس میں یہ آپ کو زمین کی کوالٹی بتانا چاہ رہی ہوں۔ زمین اگر اتنی نرم ہوتی کہ آپ پاؤں رکھتے اور اندر دھنس جاتے، یا پھر اس کے اندر کوئی نوکیلی چیز ہوتی، جیسے اگر دوسرے پلانٹس کو آپ دیکھیں تو وہاں کی کچھ سروسز ایسی دکھتی ہیں کہ ایسے جیسے کئی شیشہ توڑ کے پھیلا دیا جائے، اور کبھی گھر میں گلاس ٹوٹ جائے تو کتنی فکر ہوتی ہے کہ جب تک آخری پیس نہ ہو جائے ہم وارننگ شروع کر دیتے ہیں، بچوں جوتے پہن لو، کوئی ادھر نہ آئے، کوئی ادھر نہ آئے۔ زمین کی سرفیس اس طرح نہیں ہے، پلس اگر کھردری ہو اور اتنی کھردری کے پاؤں زخمی کر دے تب بھی ہم نہیں چل سکیں گے۔ پھر آپ نے صحیح کہا نا کہ اس کو بالکل ہموار ہونا چاہیے، اور اس طرح بوائلنگ نہ ہو کہ پاؤں چل جائے جیسے دوسرے سے، اور اتنی شدید ٹھنڈی نہ ہو کہ آپ چلنا چاہیں تو فریز ہو جائیں۔ دیکھیں زمین پورے کو فرش کہا اور کہا کہ آسمان چھت ہے، ایسے جیسے دیکھیں اب تو ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، لیکن زمین میں یہ خوبی ہے کہ جیسے اس زمانے میں عرب جب سفر کرتے تھے کہ کہیں پہ بھی ٹینٹ لگایا اور آپ رات رہ سکتے ہیں، زمین میں یہ کوالٹی ہے۔ آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میں فلانے ملک جاؤں گی تو آکسیجن کے سلنڈر ساتھ لے جاؤں۔ زمین میں کہیں پہ بھی آپ رات گزار سکتے، یہاں پہ یوں لگ رہا ہے کہ زمین ایک ہوٹل ہے اور آسمان اس کا چھت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرش کہہ کے نا، فرش کو اور کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک بستر ہے، بیڈ ہے ہمارا،
ہم جیسے بیڈ میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ہم زمین کے اوپر بہت کمفرٹیبل ہیں، اور اس کے اوپر آسمان ایک چھت کی طرح ہے، یعنی اٹس پروٹیکٹڈ. اچھا ہوٹل میں چھت مل گیا اور کمرہ بھی مل گیا، بستر بھی مل گیا، تو اب کیا چاہیے؟ آپ کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے. اب یہاں پہ بات کھانے اور پینے کا جب بات کی ہے کہ آسمان پہ پانی برسایا، کھانا پینا کیا ہوا؟ کھانا پینا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک جیسی ڈھیر ساری چیزیں پیدا کر دیتا، یا ہمیں وہ کانسیپٹ ہی نہ ہوتا اور ہم پتہ نہیں مرے ہوئے کاکروچ بھی اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے. اب دیکھیں کہ وہ کھانا پینا بھی کیسا ہے کہ ایک ہی زمین جس کے اندر کوئی رنگ نہیں، اس میں سے رنگ رنگ کے پھل، ذائقے، شیپس. جو کہ ہم میں سے جو بہنیں یو کے رہتی ہیں، یو کے آنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے وہ پھل دیکھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے. ان کی تو ہماری اردو زبان میں نام بھی نہیں ہے. ہم جیسے جانور جو ہے نا، ان کی جو خوراک ہے وہ زمین میں رکھ دی گئی ہے، درختوں پہ اس طرح کے بس وہ چر لیتے ہیں. کوئی جانور اس طرح تو نہیں نا ہاتھ دھو کے بیٹھ کے کھائے گا جیسے ہم کھاتے ہیں. ہمارے لیے جو جیسے فرض کیجئے آم ہے یا سیب ہے، اس کو جب درخت پہ لگایا گیا ہے اس کو بھی خوبصورت بنایا گیا ہے. یعنی آپ اس درخت کو دیکھیں گے نا، ہرے رنگ کا درخت، اور اس کے اوپر کچھ سرخ یا پیلا یا کچھ ایسا، وہ بھی آپ کی آنکھوں کو اچھا لگے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بورنگ نہیں پیدا کی ہے، ہر چیز کو ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنا کے آخر پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رزق لکم، تمہارے لیے بہترین انداز سے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے. تو اللہ کے بندو میرا نید نہ بناؤ. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، میرا کوئی نید کہتے ہیں کوئی مقابلے پہ لے آنا. نید آپ میں سے جو لوگ اردو بولتے ہیں، آپ نے ندا لفظ سنا ہوگا، اونچی آواز سے پکارنا، کسی کو بلانا، کہ یعنی کسی کو اتنی اونچی آواز سے، یعنی کسی کو اس جگہ پہ نہ رکھو کہ اس کی آواز اتنی اونچی ہو کہ وہ اللہ سے اونچی ہو جائے، وہ اللہ کو چیلنج کر بیٹھے، اور اس کو تم اللہ کے اس مقابلے پہ لے آؤ. یہی وجہ ہے کہ ایک کوئی شخص بدوی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے یہ کہہ دیا وما شاء اللہ وما شئت، جیسا اللہ نے چاہا، جیسے اس کے رسول نے چاہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصہ فرمایا اور کہا کہ تم نے مجھے اللہ کی ند بنا ڈالا. تو لا علمی میں آج بھی کچھ لوگ یہ کہہ جاتے ہیں. اب ند ہمارے زمانے میں کون ہے؟ الحمدللہ کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں لاتے، لیکن کسی کی آواز اتنی اونچی ہو جائے کہ چاہے وہ معاشرے کی ہو، کلچر کی ہو، فیشن کی ہو، کہ اللہ کا حکم ایک جگہ اور اس کے مقابلے میں اس چیز کو، محبت کو، کسی چیز کی محبت اتنی اوپر آ جائے کہ اللہ کا حکم پیچھے رہ جائے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز اتنی اونچی ہو جائے، اس کو ند کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تم جانتے ہو، انتم تعلمون، تم علم رکھتے ہو. کون سا علم؟ یہاں وحی والے علم کی بات نہیں ہو رہی، وہ علم جو سب کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی زمین ہے، ہاں بھائی چھت ہے، یا آسمان ہے، پانی ہے، زمین کی سطح ہے، اتنا علم تو سب کو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اتنے علم سے ہی تم کامن سینس یوز کر لو، کہ اس کا احساس کر لو کہ اب اس کے بعد تم مجھے رب مان لو. اور پھر جو آخری آیت جس کی طرف ہمیں اچھا یہاں پہ نا یہ دوبارہ اگین وہی بات کہ وحی کا ذکر، ہدایت کا ذکر پیچھے سورہ فاتحہ میں بھی آیا، سورہ بقرہ کی شروع میں آیا کہ وہ کتاب جو تم پر نازل کی اور جو تم سے پہلے کی گئی ہے. یہاں پہ دوبارہ اس کا ذکر آیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے جس کے لیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ 4-5 جگہوں پہ محمد یا احمد کے ساتھ آیا، پیچھے آیا کہ او بدو، اے لوگو او بدو، بندگی کرو میری، اور یہاں پہ کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ رول ماڈل ہے، اس کی طرح بندگی کرو میری اگر تم نے کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی خاص جگہ پہ ذکر کیا ہے، یہاں سے پیچھے تو کہا گیا نا بما انزل الیک کا لفظ آیا، یہاں پہ عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. اور جہاں پہ سورۃ اسراء بنی اسرائیل میں جہاں آیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ جو اپنے بندے کو لے گیا، جو معراج کا واقعہ، وہاں پہ بھی لفظ عبد یوز ہوا ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने कहीं बहुत ज्यादा मकाम और प्यार दिया है ना, कि यानी उनका बहुत हाई दर्जा बताया है, तो वहां पे लफ्ज अब्द इस्तेमाल हुआ है। गोया गुलामी, देखिए दुनिया में किसी की गुलामी हो तो वो लो है, रब की गुलामी हो तो इससे ऊपर कोई दर्जा नहीं है। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र आया, जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे नहीं जा सकते, वहां पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया गया तो अल्लाह ने कहा अब्द, हमारा बंदा, यानी अल्लाह ने जब उनको आजाज दिया है तो अब्द होने का दिया है, और ये सबसे बड़ा मकाम है, इससे ऊपर कोई मकाम नहीं। इसलिए यहाँ पे देखिए अब्दीना, क्यों? जब आप अल्लाह की गुलामी में आ जाते हैं तो फिर बाकी सारी तरफ से आप आजाद हो जाते हैं, और इस एक गुलामी से निकल जाएं तो कभी फैशन का गुलाम, तो कभी बंदूक के गुलाम, तो कभी रस्म और रिवाज के गुलाम, तो कभी बरादरी के। एक गुलामी, अल्लामा इकबाल का कितना खूबसूरत शेर है ये, एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्द होना एक एजाज है, जिसपे अल्लाह ताला एकदम से कह रहे हैं जो हमने अपने बंदे पे नाज़िल किया, जैसे स्पेशलिटी है। इस आयत का आखिरी हिस्सा है, उसकी तरफ जाऊंगी, और यहाँ पे थोड़ी सी फिर अगेन विजुअलाइजेशन करेंगे। आप में से किसी बहन ने दीवारें चीन देखी हो, और अगर देखी नहीं है तो टीवी पे या किसी यूट्यूब में कहीं आपने उसको बहुत करीब से देखा हो, या कोई डॉक्यूमेंट्रीज उसके बारे में देखी हो। आप दीवारें चीन के बारे में क्या जानते हैं? कोई जानता है? सुनी हुई तो सब ने है ना, वॉल ऑफ चाइना। बहुत लंबी है, और वो राउंड सर्कल राउंड कर रही है ना एक लैंड को। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और कोई बहन उस दीवारें चीन के बारे में कुछ जानती हो? आई एम श्योर आप सब ने देखी होगी, टीवी में, स्क्रीन में तो जरूर देखी होगी, और सुन भी रखा होगा। मेरी एक दोस्त दीवारी चीन से होकर आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इतनी बुलंद है वो, यानी नीचे से शुरू हो रही है और उसकी बुलंदी लामतनाही है, और बहुत मजबूत और बहुत ही यानी ऊपर तक जाने के लिए। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, आप सब जानते हैं ना, पुराने जमाने में किलों की और शहरों की हिफाजत करने के लिए दीवारें बनाई जाती थी। राना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हम बोल रहे थे कि बहुत थिक है। बहुत थिक है, बिल्कुल। अच्छा, जो शहरों और किलों की हिफाजत के लिए दीवार बनाई जाती थी वो वाकई बहुत चौड़ी होती थी कि कोई उसके अंदर सुराख करके ना शहर पे हमला ना कर सके, और साथ ही उसकी ऊंचाई इतनी होती थी कि आसानी से कोई ऊपर ना चढ़ सके। और फिर दरवाजों पे एंटर होने के लिए, यानी दरवाजे बनाए जाते थे जहां से शहरों को एंटर किया जाता था, मगर हर शहर की दीवार नहीं बनाई जाती थी, सिर्फ वो शहर जो वैल्यूएबल होते थे। दिलचस्प बात कि अरबों के यहाँ इस तरह की कोई दीवार नहीं थी, वो तो सहरा में रहते थे, छोटे छोटे उनके विलेजेस थे, वहां किसी ने क्या अटैक करके लेना है। लेकिन अरबों ने जो इर्द गिर्द की स्टेट्स थी वहां पे ये दीवार देख रखी थी, पर अरबों के यहाँ कोई उसके लिए लफ्ज नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो ये लफ्ज यानी ये चीज देखी नहीं थी, देख रखी थी दूसरे मुल्कों में, पर उनके पास नहीं थी ये चीज। तो सूर लफ्ज जो है, सीन वाव रे, सूर उस दीवार को कहते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए शहर के गिर्द बनाई जाती है, पुरानी आहनी मजबूत दीवार जिसके ना कोई अंदर घुस सके ना ऊपर कोई चढ़ सके। तो अरबों के लिए ये लफ्ज जब उतरा तो वो बहुत हैरान हुए, यानी चौंक उठे कि ये किसका कलाम है। और जब किसी के इर्द गिर्द आप दीवार देखते थे तो पहला मैसेज आपको ये पता चलता था कि यहाँ पे कोई ऑनर है, कोई बादशाह है। तो अगर उस दीवार पे कोई अटैक करेगा तो वो दीवार पे अटैक नहीं, वो बादशाह पे अटैक समझा जाता था। और उस दीवार को क्रॉस करना उस जमाने में प्रोटेक्शन के लिए वो दीवारें ही जरिया बना करती थी। ठीक, अब उसको सूर कहा जा रहा है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला सूरत का लफ्ज यूज कर रहा है,
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. تو اصل میں یہ صورتیں اس دیوار کی طرح ہیں، لیکن یہ صورت یعنی پروٹیکشن دے رہی ہے کس چیز کو؟ اس ہدایت کو، جو قیمتی باتیں ہیں، جو ویلیویبل ہے، توحید کی باتیں، رسالت کی، آخرت کی، یہ پروٹیکشن کے لیے صورت ہے، یعنی دیوار بنا دی گئی ہے. ان صورتوں کے اندر کوئی نہیں گھس سکتا. جیسے اس دیوار میں، انسانوں کی بنائی ہوئی دیوار میں کوئی سوراخ نہیں کر سکتا تھا، دیوار چین اتنی مدت گزر چکی ابھی تک سلامت ہے، سنہ چاند سے نظر آتی ہے. اور ایسی ایک دیوار پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی آپ اسپیس سے دیکھ سکتے ہیں. اب انسانوں کی بنائی ہوئی دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ ابھی تک وہ سروائیو کر گئیں، کوئی ان کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، کوئی اندر نہیں گھس سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے، میری ان صورتوں میں کوئی گھسنا چاہے اوپر سے، نیچے سے، کہیں سے نہیں کر سکتا. مگر ایک فرق اور ہے، جب کسی شہر کے ارد گرد دیوار بنائی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ آپ جب کوئی دیوار بناتے ہیں، پہلے بنیاد بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر اینٹیں ایسے 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 کر کے اوپر تک جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا رہا ہے؟ نزلنا، ہم نے وہ دیوار اوپر سے نیچے اتاری ہے، یعنی نزلنا، ہم نے آسمان سے اتارا ہے نا قرآن کو. اب اس دیوار میں کوئی کیسے چڑھے گا جس کو شروع ہی آسمان سے کیا جا رہا ہے؟ اس میں تو کوئی تنقید کرنا، کوئی تردید کرنا، کوئی گھسنا، کیونکہ اس دیوار پہ اٹیک، کس پہ اٹیک سمجھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نا، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ تم اس میں کہیں سوراخ کر سکتے ہو، تو یہ نہیں کہا کہ صورت بنا لاؤ، کہا صورت مثل ہی، اس میں سے، اس کی کوئی اینٹ جیسے، کوئی تھوڑا سا، کوئی ملتی جلتی چیز، کچھ بھی. اور عرب جن کو ناز تھا، یہ چیلنج 5 بار قرآن میں آیا ہے، 4 بار مکہ میں اور 1 بار مدینہ میں بھی آیا، بار بار آیا ہے. پچھلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کی، اس لیے دیکھیں ان میں بنی اسرائیل نے، جو ہم بار بار پڑھیں گے کہ کتابیں بدل ڈالی، بلکہ ایک نبی آ کے کتاب ٹھیک کروا کے جیسے ہی اس کی وفات ہوتی تھی تو وہ ایک دم سے پھر بدل دیتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے جو خطاب ملتے ہیں اس میں وہ بہت غصے سے بات کرتے تھے بنی اسرائیل کہ اللہ کے بندو، عقل کے اندر تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں خوف کیوں نہیں آتا؟ بار بار قرآن نے بات کی ہے کہ وہ بدل ڈالتے تھے. مگر قرآن کی جو حفاظت ہے، اس کے لیے جو لفظ صورت آیا ہے، یہ اس پروٹیکٹیو وال کی طرح ہے کہ جس میں کوئی انسان گھس کے کسی قسم کی رد و بدل نہیں کر سکتا، نہ اوپر سے چڑھ سکتا ہے نہ نیچے سے. اور کہا وَدْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اکیلے نہ اٹیک کرو، کوئی ایکسپرٹ بلا لو، تمہارے اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، تمہارے اپنی زبان پہ نازا ہو، اللہ کو چھوڑ کے جس کو مرضی بنا لو اگر تم سچے ہو. اور جن علماء، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء پہ رحمت کرے، جنہوں نے احادیث اتنی محنت سے اکٹھی کی، ان سب کا بھی یہ کہنا ہے. اب خطرہ ہو سکتا تھا نا کہ قرآن اور حدیث مل جاتا، آپس میں کلام مل جل جاتا. تو عرب اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اور آج کے جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو کوئی ذرا سا بھی عربی کو پہچاننے والا ہے تو ایک بات وہ ضرور ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی قرآن سے مختلف ہے. یعنی صاف سمجھ آتا ہے کہ یہاں سے وحی شروع ہو رہی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے. یعنی صحابہ کو کسی کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے یہ قرآن کا حصہ ہے یا ان کا اپنا کلام ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ بہت جامع ہیں، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن آپ نے بھی قرآن کے انداز کو استعمال نہیں کیا. آپ کا انداز ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ انسانی کلام قرآن کے کلام کو میچ نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، تو اس کے بعد کون بچتا ہے کہ کوئی اس لیول کی چیز بنا سکے؟ اور یہ چیلنج آج تک دنیا کے سامنے موجود ہے جس کو کوئی پورا نہیں کر سکا. یہاں پہ بھی لفظ ریب آیا ہے نا کہ تمہیں کسی قسم کا بھی شک ہے تم ریسرچ کر لو، ساتھ لے آؤ، جو کچھ کر سکتے ہو اس میں سوراخ کر کے دکھاؤ. تو سوچے قرآن نے اس توحید، اس ہدایت کو کس طرح ان صورتوں نے پروٹیکشن دے رکھی ہے. اس کے ارد گرد ایک ایسی دیوار بن چکی ہے کہ جس کو کبھی کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. پیور پروٹیکشن، یعنی خطرے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ایسی پروٹیکٹیو کتاب کے ساتھ جب ہم رجوع کرتے ہیں
تو سوچے پھر دل کیوں نہ پرسکون ہو، یعنی پھر کیوں نہ لا ریب فی کی کیفیت ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی جو کلام ہم سیکھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں، وی آر سیف، ہمیں کوئی ڈر کنفیوژن نہیں ہے کہ آج کوئی اور بات ہوگی، کل کوئی اور ہو جائے گی. ہم کتنا ریلیکس مائنڈ سے قرآن پڑھتے ہیں، کتنا ہم اچھا فیل کرتے ہیں قرآن کے ساتھ رجوع کر کے، بیکاز اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کے ساتھ ہمارا وہ تعلق قائم کرے کہ ہمارے دلوں کی بہار ہمارے دکھوں کا علاج بن جائے، اور ہم صحیح میں وہ رب ہیں، عبد ہیں، اس پوزیشن کو سمجھ جائیں، اس کے خالق ہونے کو، اور ہماری جو لائلٹی ہے وہ اس طرح کی ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی ند نہ ہو. وہ پکار ہے میرے انسانوں آج میری بندگی کر لو، میں تمہارا رب ہوں، اور ہم اس کی پکار پہ لبیک کہنے والے ہوں. جی یہیں بھی میں اختتام کرنا چاہوں گی آج کی آیات کے حوالے سے، اور آپ بہنوں کی طرف آؤں گی.